دولت میں بندے کا واقعی حصہ کیا ہے؟ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ، جلد دوم، صفحہ نمبر 82۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دولت میں بندے کا واقعی حصہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے جو واقعی اس کا ہے وہ بس 3 مدیں ہیں۔ ایک وہ جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، دوسرے وہ جو پہن کر پرانا کر ڈالا، اور تیسرے وہ جو اس نے راہ خدا میں دیا اور اپنی آخرت کے واسطے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بندہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ جانے والا ہے اور خود یہاں سے ایک دن رخصت ہو جانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی کے کمائے ہوئے اور جوڑے ہوئے مال میں سے واقعتاً اور حقیقتاً اس کا بس وہی ہے جو اس نے کھانے پینے کی ضروریات میں یہاں اپنے اوپر خرچ کر لیا یا راہ خدا میں دے کر آخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ در حقیقت اس کا نہیں بلکہ ان وارثوں کا ہے جن کے لیے وہ اس کو چھوڑ جانے والا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال میں سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو، یعنی اپنے ہاتھ میں مال آنے سے زیادہ محبوب جس کو اپنے وارثوں کے ہاتھ میں مال آنا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے تو ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب اپنا ہی مال ہے۔ یعنی ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی یہ چاہت ہو کہ مال اس کو نہ ملے بلکہ اس کے وارثوں کو ملے۔ آپ نے فرمایا، جب یہ بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو اس نے آگے چلتا کر دیا، اور جس قدر اس نے بہت کے لیے رکھا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا ہے۔ لہذا دانشمندی اور دانشمند آدمی کو چاہیے کہ وارثوں کے لیے چھوڑنے سے زیادہ فکر اپنی آخرت کے لیے سرمایہ محفوظ کر دینے کی کرے، جس کی صورت یہی ہے کہ سنیت کے گھر میں رکھنے کی بجائے سینت کے گھر میں رکھنے کی بجائے خیر کے مصارف میں صرف بھی کرتا رہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔